عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم قال الملأ الذين استكبروا اور بولے سردار جو کہ متکبر تھے من قومہ ان کی قوم میں سے لنخرجنک کہ ہم ضرور نکال دیں گے یا شعیب اے شعیب آپ کو والذین آمنوا معک اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی نکال دیں گے من قریتنا ہمارے شہر سے او لتعدن فی ملتنا یا پھر یہ ہے کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین پر قال فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے اولو کننا کارہین کہ کیا ہم لوٹ آئیں آپ کے دین پر اگرچہ ہم بیزار بھی ہوں اس سے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کی قوم نے ان سے کہا کہ جی آپ ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم ایمان نہیں لائے، ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں آئی، ہم ویسے ہی ہیں جیسے آپ لوگ ہیں، تو اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دیا، اور یہ الٹیمیٹم اس آیت میں آیا کہ جو قوم کے بڑے سردار متکبر تھے نا، انہوں نے کہا کہ جی شعیب علیہ السلام کو ظاہر ہے وہ اس طرح سے یا شعیب کر کے بلاتے تھے، ان کے لیے تو وہ نبی نہیں تھے، ہمارے لیے تو بڑے نبی ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح سے ان کا نام لے کے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے شعیب، اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر نکلو ہمارے گاؤں میں سے اور اپنے ساتھ لے جاؤ یہ اپنے لوگوں کو بھی، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ واپس لوٹ آؤ جو ہمارا دین ہے اس پہ۔ مفسرین نے تھوڑی سی گفتگو یہاں پر فرمائی کہ لوٹ آؤ مشرکانہ دین پر، تو کیا پہلے حضرت شعیب علیہ السلام مشرک تھے؟ نعوذ باللہ۔ تو تمام مفسرین نے لکھا کہ کوئی بھی نبی نبوت سے پہلے بھی مشرک نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں شرک عروج پہ تھا، مگر آپ بھی شرک کے قائل نہیں تھے، اور حضرت صدیق اکبر بھی شرک کے قائل نہیں تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف میں اتنے سارے بت پڑے تھے مگر بت پرستی آپ علیہ السلام نے بھی نہیں کی اور حضرت صدیق نے بھی نہیں فرمائی۔ تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے معاشرے میں تو یہ بت پرستی ہوتی تھی، مگر ان سرداروں کو کیا پتا کہ یہ کیا ذہن رکھتے ہیں۔ آپ تو بت پرستی نہیں کرتے تھے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم سب اس طرح سے بت پرست ہیں اور اب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ بھی پہلے اسی طرح سے ہوتے ہوں گے۔ تو انہوں نے اپنے زوم میں یہ بات کی کہ جی آپ واپس اس طرف لوٹ آئیں جس طرف ہماری ملت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں تو اس سے بہت ہی بیزاری ہے، آپ کے طریقوں سے ہم تو بہت ہی پریشان ہیں اور ہمیں بالکل یہ پسند نہیں ہے۔ کننا کارہین، ہمیں تو کراہت ہوتی ہے اس سے۔ تو یہ ان کی الٹیمیٹم کا جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کے متکبر لوگوں نے یہ باتیں کی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر ایک ایسی باطنی بیماری ہے
جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، ایمان والے کو ایمان سے ختم کروا دیتی ہے، اور جو کفر پر ہے یہ تکبر اسے ایمان کی طرف آنے نہیں دیتا۔ تو یہ بہت بڑا باطنی مرض ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور کسی اور کو ایسا بڑا نہ سمجھے، حتیٰ کہ اس کے ذہن سے یہ بھی اوجھل ہو جاتا ہے کہ بڑی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو متکبر شخص جو ہے اس کے بارے میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ اگر ایمان والا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو یہ تکبر اسے ایمان کی طرف آنے نہیں دے گا۔ یہ عجیب چیز تکبر، بڑی بیماری۔ اور یہ تمام کافروں نے جنہوں نے انبیاء کرام کی بات نہیں مانی، ان کے اندر یہ کامن ایلیمنٹ ہے، ایک چیز جو سب میں یکساں ہے، چاہے وہ قریش مکہ کے سردار تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، چاہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار، ایک چیز کامن تھی، تکبر سب میں تھا، سب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ یہ تکبر جو ہے یہ ام الامراض ہے، ساری باطنی بیماریوں کی ماں ہے، یہ سب سے بڑا باطنی مرض ہے۔ بلکہ ام الامراض کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باطنی بیماریوں کا سر چشمہ ہے، یعنی جس کے اندر تکبر ہوگا نا اس کے اندر باقی تمام باطنی بیماریاں، اس کے اندر غصہ بھی ہوگا، اس کے اندر شہوت بھی ہوگی، اس کے اندر دنیا کی حرص بھی ہوگی، مال کا مقابلہ بھی ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ حسد بھی ہوگی، اس کے اندر ریاکاری بھی ہوگی۔ یہ تمام باطنی امراض متکبر شخص میں ضرور موجود ہوں گے، کیونکہ تکبر ام الامراض ہے۔ چنانچہ تکبر والے شخص میں غصہ ضرور ہوگا۔ سب سے پہلی چیز متکبر شخص میں ایک تکبر کا مرض دیکھیں گے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر یہ والا باطنی مرض بھی دیکھیں گے کہ اسے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، غصہ بے قابو ہے۔ کیوں؟ متکبر شخص کے اندر یہ باطنی، دوسری چلو ایک باطنی بیماری تھی، دوسری باطنی بیماری بھی آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ متکبر شخص بائی ڈیفینیشن وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ تو جب اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جلدی غصہ میں آ جاتا ہے، وہ ہر وقت یہی پسند کرتا ہے کہ بس جو بات میں کر دوں وہ ویسی ہی پوری ہو جانی چاہیے۔ یہی تو تکبر ہے کہ بس میری بات صحیح ہے باقی سب غلط۔ اس لیے طبیعت کے خلاف، خواہش کے خلاف کوئی بھی چیز ہو جائے گی، متکبر شخص بھڑک اٹھے گا، غصے میں آ جائے گا۔ تو جس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے، جو کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹھیک ہے انسان کر لیتا ہے، مگر یہ ایک بہت بڑی باطنی مرض کی سمٹم ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا کہ انسان اندر سے متکبر ہے۔ اور تکبر وہ گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی صحیح، دنیا میں بھی ملے گی، اور اس میں سے ایک مرض یہ ہے کہ انسان والدین کی نافرمانی کرے، اور دوسرا گناہ جو ہے وہ تکبر کرے۔ متکبر شخص کو اللہ اکبر غصہ فوراً آتا ہے، اس کے مرض میں سے دوسرا مرض یہ نکلتا ہے غصے کا مرض، اور غصے والا شخص جو ہے وہ شیطان کے بالکل کنٹرول میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصے والے شخص کے رگوں میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جب غصہ آ جاتا ہے نا تکبر والے شخص کو، تو اب اس کے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے اندر بھی شیطان کا حصہ،
اور اس کے ہر فیصلے میں بھی شیطان کا حصہ، وہ شیطان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اس لیے اگر طبیعت کے خلاف کتنی ہی کوئی بات کیوں نہ ہو جائے، انسان فیصلہ نہ کرے جب تک کہ سکون والی حالت میں نہ ہو، غصہ ختم ہو جائے تو پھر ایک اچھا فیصلہ، ایک اچھی سوچ آ سکتی ہے۔ یہ وہی غصہ ہی تو ہے کہ انسان طلاق دے بیٹھتا ہے اور پھر پوری زندگی روتا ہے، بیوی سے بھی محروم اور بچوں سے بھی محروم، اور آدھے رشتہ دار جو ہیں وہ ناراض، ہر طرح کی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اور لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہائے میں تکبر نہ کرتا، تو ہائے میں غصہ نہ کرتا، آج اس صورتحال میں پہنچا ہوا ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ تو تیرے ایمان ہی کو خراب کر دیتا ہے، ایمان میں فساد کر دیتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جس نے زیادتی کی ہے تو بھائی مجھے غصہ دکھانا چاہیے، اس کو سیدھا جو کرنا ہے میں نے۔ تو کئی مرتبہ کئی مرتبہ بیوی شوہر سے یہ کہتی ہے کہ آپ نے غصہ کیا ہی نہیں، اور کئی مرتبہ شوہر بیوی سے کہتا ہے، یا کئی مرتبہ بچے والدین سے کہتے ہیں کہ جی غصہ کرنا تھا آپ نے کیا ہی نہیں۔ اور جس نے غصہ نہیں کیا اس نے اپنی عقل کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیا، اپنی عقل اٹھا کے شیطان کو نہیں دی، اس نے تو بڑا عقل مندی کا کام کیا۔ تو غصے میں آ جانا کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہے، غصے کو کنٹرول کر لینا یہ سب سے اچھی پرفارمنس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ آنے میں ہی دیر لگے، وہ غصہ والی ڈومین میں جاتا ہی نہیں ہے، اور اس کے غصے اترنے میں بہت جلدی لگے۔ مگر کیا کرے، اگر تکبر کا مرض موجود ہے، انسان اپنے آپ کو بس بڑا ہی سمجھتا ہے، تو غصہ تو چھوٹی چھوٹی بات میں آئے گا۔ انسان ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ تو متکبر شخص، یہ تکبر والا جو ہے، اس کے اندر ہر باطنی مرض ہوگا، اور سب سے واضح جو مرض ہوگا، سب سے پہلا مرض وہ غصے کا مرض ہے۔ دوسرا مرض، متکبر شخص کے اندر دنیا کی حرص بہت زیادہ ہوگی۔ حرص کی سپیلنگ ہا را سین لکھی ہوئی ہے، حالانکہ حرص کی سپیلنگ ہا را سواد ہوتی ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں جی۔ متکبر شخص جو ہے، اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دنیا کی حرص اس پہ کیسے آ گئی؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی حرص نہ ہو، صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ مگر مشائخ نے فرمایا نہیں، جس کے اندر تکبر ہوگا اس کے اندر دنیا کی حرص بھی ہوگی، دنیا کے مال کا مقابلہ ضرور کرے گا تکبر والا بندہ۔ کیوں؟ کیونکہ متکبر بندہ بائی ڈیفینیشن اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اسے بڑا بننے کا شوق ہے کہ میں بڑا ہوں، میں سردار ہوں، میں مالدار ہوں، دوسرا میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو شوق ہے دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اب کیونکہ زمانہ بڑا تو اسے ہی آج کل سمجھتا ہے اکثر لوگ، کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، تو اب کیونکہ بڑا بننے کا شوق ہے تو مال کا شوق تو آٹومیٹکلی آ جائے گا، کیونکہ زمانہ مالدار کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ مال کی حرص بھی کرے گا، دنیا میں مقابلے بھی لگائے گا، مال کے مقابلے کرے گا، اور جس کے پاس مال نہیں ہوگا اس کو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا، اس کو تو وہ ایک گری پڑی چیز سمجھے گا، کیونکہ طبیعت میں جو تکبر ہے۔ بلکہ متکبر شخص کی ایک خاص خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بس مال سے تولتا ہے، اگر امیر ہے تو پھر تو میرے برابر میں بیٹھنے کے قابل ہے، اگر امیر نہیں ہے تو یہاں سے اٹھے اور جائے کہیں اور بیٹھے، زیادہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ تو جب صرف امیر لوگوں سے، مالدار لوگوں سے بات کرنے کا شوق رہ جاتا ہے، کسی غریب کی دل جوئی کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی غریب سے دوستی رکھنے کو دل نہیں کرتا،
تو یہ سمجھ لیں تکبر اپنی اونچائی پہ موجود ہے، اپنے عروج پر ہے۔ ہمارے اکابرین اللہ نے ان کو مال بہت دیا تھا مگر غریبوں سے محبت زیادہ رکھتے تھے، اپنے کمزور رشتہ داروں کی زیادہ خیر خبر کرتے تھے، نوکروں کی غلاموں کی زیادہ ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں بادشاہ مدینہ تھے، اور اب بادشاہ مکہ بننے کے لیے مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کا غلام تھا جو آپ کی گھوڑے کی نکیل پکڑا ہوا تھا، پورا راستہ آپ نے اس کے ساتھ یہ ڈیل کی ہوئی تھی کہ نہیں جی سارا وقت میں نہیں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر آپ گھوڑے پہ بیٹھیں گے اور میں نکیل پکڑوں گا، اور تھوڑی دیر میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا اور آپ نکیل پکڑیں گے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں، تو آپ کیوں نکیل پکڑیں گے اور میں کیوں گھوڑے پہ بیٹھوں گا؟ بھائی میں نکیل پکڑوں گا، میں غلام ہوں۔ فرمایا نہیں، تو انسان ہے، جس طرح میں تھکتا ہوں تو بھی تھکتا ہے۔ تو اللہ کی شان، جس وقت مکہ مکرمہ میں اللہ کے پیارے محبوب داخل ہوئے، اس وقت یہ جو گھوڑے پہ بیٹھنے کی ٹرن تھی وہ غلام کی تھی۔ تو بادشاہ مکہ اور بادشاہ مدینہ، مدینہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، گھوڑے پہ جو ہے غلام بیٹھا ہے اور نکیل اللہ کے پیارے محبوب نے پکڑی ہوئی ہے۔ تو ہم تو اسے بہت ہی ایک غلط سی چیز سمجھتے ہیں کہ کسی نوکر کے ساتھ کوئی اچھی تعلق دوستی رکھنا، کہتا ان کو تو دور ہی رکھو، ان سے تو بات بھی کرنا نہیں ضروری ہے۔ نہ نہ، آج انسانوں کو ہم اپنے سے کمتر سمجھیں گے، کل اللہ کی نگاہ میں ہم کمتر ہو جائیں گے، اللہ کے پیارے محبوب کی نگاہ میں کمتر ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت اپنے ایک صحابی کو بلا کے حکمن کہا کہ تم غریبوں سے محبت رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علامہ اقبال نے تو یہ دعا کی، ان کی جو مشہور دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا، ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میں غریبوں کی حمایت کروں، مسکینوں، درد مندوں، ضعیفوں سے محبت کروں۔ یہ ہمارے پیارے محبوب کی سنت ہے۔ تو متکبر شخص جو ہے وہ تو بس ہر ایک کو مال میں تولے گا، میرے جتنا امیر نہیں ہے، اور بہت امیر کوئی اس سے بڑا عہدے والا، بڑا امیر والا ہو گیا تو بشتہ چلا جائے گا۔ یہ بھی تکبر والے کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ متکبر شخص جو ہے، دنیا کا حریص جو ہے، وہ ہر وقت مال کا مقابلہ کرے گا۔ اس کے پاس ایک پہاڑ سونے کا بھی ہو جائے گا نا، وہ کہے گا کاش میرے پاس دوسرا پہاڑ ہو جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ متکبر، یہ حریص شخص کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے اس کا تکبر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا مال میں مقابلہ کرنے کو، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں میں چلے گئے۔ تو یہ تکبر جو ہے، اس سے انسان کے اندر غصہ بھی زیادہ آتا ہے، متکبر شخص کے اندر دنیا کی مقابلے اور دنیا کی لالچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری چیز، تکبر والا شخص جو ہے اس کے اندر حسد بھی بہت ہوتا ہے۔ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس ملک کے بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
جو ہماری آن سائٹ کلاس ہوتی ہے وہ تفسیر کے ساتھ ساتھ فقہ جو پڑھتی ہے وہ حضرت سید ظفار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عمدۃ الفقہ سے پڑھتی ہے یا زبدۃ الفقہ سے پڑھتی ہے. تو یہ بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ متکبر شخص کے اندر حسد ضرور ہوگی، اس کے اندر یہ والا باطنی مرض تو ہوگا ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ متکبر شخص اپنے آپ کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے، اور جب کوئی اور اونچا ہوتا ہے تو اس کو بہت ہی ناراضگی اور پریشانی ہوتی ہے. یہ بڑا نیچرل سی چیز ہے. متکبر شخص کے اندر حسد کی باطنی بیماری تو ضرور ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو حسد اتنی بڑی باطنی بیماری نہیں، نہیں نہیں نہیں، بڑی باطنی بیماری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں فرمایا کہ حسد تو تمہارے کیے ہوئے اعمال کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کہ وہ شخص جو دوسروں کی مال کو دیکھ کر یا دوسروں کی کوئی اور نعمت کو دیکھ کر یا دوسروں کے آگے بڑھنے کو دیکھ کر اگر اس کا دل پریشان اور ناراض ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑا باطنی مرض ہے. اور جو شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے. یہ مرض لگ گیا تو بس اللہ اکبر، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں آ جائیں انسان راتوں کو سو نہیں سکتا. کہ جی میری گاڑی ایسی ہے، اس نے نئی گاڑی بڑی گاڑی لے کیسے لی، اللہ اکبر، اسی پہ پوری رات جاگتے ہوئے گزر گئی اور غم کا کوئی اندازہ نہیں. انسان یہ حسد کے مرض میں گھلتا چلا جاتا ہے. اس سے تکلیف اور کسی کو نہیں، انسان کو خود کو ہوتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حسد کے مرض کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو رہی ہے اس کے لیے انسان دعا کرے کہ اللہ اس کو اور عطا کرے. اس سے یہ حسد کا مرض جاتا رہتا ہے. مومن تو سب کے لیے خیر خواہ ہے، ہر ایک کے لیے یہ چاہے گا کہ اس کی نعمتیں بڑھ جائیں. ایسا بندہ اصل دیندار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو اصل خیر خواہی ہے. تو اگر حسد ہی دل میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں سیکھا ابھی دین سے. انسان بڑا دل رکھے اور دوسروں کو اگر نعمتیں ملتی ہیں تو دیکھ کے خوش ہو. یہ دنیا کی نعمتیں کچھ نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دیتے. تو یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے. اگر اس کی کچھ نعمتیں اپنے ساتھی کو مل گئی، بہن بھائیوں کو مل گئی، رشتہ داروں کو مل گئی، پریشان نہ ہو اور دعائیں ان کے لیے کریں. تو متکبر شخص کو حسد بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح متکبر شخص جو ہے اس کے اندر شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے. شہوت کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ تکبر اور شہوت کا کیا تعلق؟ متکبر شخص کے اندر شہوت اس لیے زیادہ، اور شہوت والے گناہ کیوں اس لیے زیادہ کرتا ہے؟ کیونکہ طبیعت میں منمانی ہوتی ہے کہ جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا. یہ تو متکبر شخص ہے. اس لیے جب شہوت کا معاملہ آتا ہے تو جہاں دل کرتا ہے ادھر اپنی شہوت کو استعمال کر لیتا ہے. نہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال کیا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ حرام کیا ہے. اسی طرح ایک اور باطنی مرض ہے جس کا تذکرہ آپ کی نوٹس میں نہیں، اور وہ ہے ریا. ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھلاوا. متکبر شخص کے اندر ریا تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. وہ ہر وقت چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بھی عمل کروں، اگر کوئی اچھا کام کروں تو ساری واہ واہ تو خوب ہو. اور یہ واہ واہ کا شوق جو ہے، اللہ اکبر، اس نے انسان کے کیے ہوئے بڑے بڑے اعمال کو زیرو کر دیا. اسی لیے وہ بادشاہ تھا، اس نے مسجد بنائی تھی، مسجد کے باہر لکھ دیا تھا کہ یہ مسجد بادشاہ نے بنائی ہے. اس کو بار بار خواب میں دکھایا گیا کہ جہاں اس کا نام لکھا تھا ایک عورت کا نام لکھا ہوا تھا. اس نے بڑا ڈھونڈا یہ عورت ہے کون، پتہ چلا ایک بڑھیا ہے. اور وہ بڑھیا جو ہے اس نے دیکھا کہ جی اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے مگر میرا تو کوئی حصہ نہیں ہے مسجد بننے میں، کہ میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کیا دے سکوں اس مسجد کے لیے. مسجد بننے میں جو گدھے استعمال ہوتے تھے، گدھے تھک جاتے تھے تو ان کو پانی پلا دیتی تھی کہ چلو یہی حصہ میرا ڈل جائے
اللہ کے ہاں اس عورت کا یہ عمل زیادہ قبول تھا. اللہ نے کہا اس مسجد کا ثواب تو اس عورت کو ملنا ہے، اس بڑھیا کو. اور یہ جو بادشاہ جس نے پیسے تو لگائے بیت المال کے اور اپنا نام لکھ دیا، اس کو کوئی اس میں سے حصہ نہیں ملا. تو متکبر شخص جو ہے اس کے اندر شہوت کا باطنی مرض بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ریا کا باطنی مرض بھی، اس کے اندر حسد کا باطنی مرض بھی، اس کے اندر غصے کا باطنی مرض بھی، اسی طرح اس کے اندر دنیا داری اور مال کے مقابلے کا باطنی مرض بھی ہوتا ہے. اسی لیے جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان بزرگوں کے پاس جانے کا سب سے بڑا مقصد کہ اندر سے انسان کا یہ تکبر نکل جائے. کسی نے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ تصوف اپنی میں کو مارنے کا دوسرا نام ہے. کہ جس نے تکبر کو ختم کر لیا اس کو یہ فائدہ ہو گیا تصوف سے. تو یہ جو شیخ ہم بناتے ہیں اور ان کو اپنا یہ گائیڈ سمجھتے ہیں، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے یہ کہ اندر کے باطنی امراض ختم ہو جائے، یہ تکبر ختم ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس تکبر سے نجات عطا فرمائے. ایک باتیں ان نوٹس میں لکھی ہیں مگر ٹائم اپ ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ یا تو اگلی کلاس سے پہلے اس کو کور کر لیں گے. اللہ تعالیٰ عافیت رکھے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. آج ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے سردار تکڑے قوم کے، لنخرجنک یا شعیب، کہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور جو تیرے ساتھ ایمان والے ان کو بھی نکالیں گے، من قریتنا، ہمارے شہر سے، او لتعدن فی ملتنا، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین پر. قال، فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اولو کننا کارہین، کیا ہم بیزار ہوں تب بھی کیا ہم آپ کے دین پہ واپس آئیں گے؟ ہم تو آپ کے دین سے بیزار ہیں. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. ہر دم ہر دم اللہ اللہ کرے، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.